اگر تم اندر جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں نے کہا، اور اگر تم نے بدمعاشی کی، بدمعاشی تم دکھا رہے ہو۔ فتح شیر آپے سے باہر ہو گیا۔ میرے ہی گھر میں شور مچا سکتا ہوں؟ کوشش کر کے دیکھو، میں نے خطرناک لہجے میں کہا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ تمہاری گردن کا منکا کیسے ٹوٹ گیا۔ 2-4 لاکھ کی خاطر جان دو گے؟ بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم مت کرو۔ یہ پیسہ بھی تم اپنی پاکٹ سے تو نہیں دے رہے ہو، دلاور سے وصول کرنے جا رہے ہو۔ اسی طرح چلو۔ لیکن ہم جائیں گے کیسے؟ اس کا حوصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ موٹر سائیکل ہے تمہارے پاس؟ نہیں، کار ہے، میں نے کہا۔ میں تمہاری طرح ڈرتا نہیں ہوں۔ گلبرگ میں ٹھاٹھ سے رہتا ہوں اور ہر سال کار بدلتا رہتا ہوں۔ میں نے کار کے انجن کی آواز سنی، پھر محسن نے باہر سے سیٹی بجا کے سگنل دیا اور میں نے فتح شیر کو اشارہ کیا۔ تم طے کر کے آئے تھے؟ وہ بالکل بدلے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم اغوا کرنے آئے تھے؟ کون ہو تم اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ اس کا شک پل بھر میں یقین کی صورت اختیار کر گیا۔ اس نے چلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اسے دبوچ لیا۔ وہ میری گرفت سے آزاد ہونے کے لیے تڑپا، لیکن اس کا حرام خور ڈھیلا جسم مقابلے کے قابل ہی نہ تھا۔ میں نے اسے صوفے پر گرا کے ایک ٹانگ سے دبا لیا۔ میرے دوسرے ہاتھ نے جیب سے کلوروفارم کی شیشی نکالی۔ اس کے چند قطرے رومال پر ڈال کے میں نے رومال اس کی ناک پر رکھ دیا۔ اس نے چند جھٹکے لیے اور ساکت ہو گیا۔ میں نے سانس روکے رکھا اور کلوروفارم کی شیشی بند کر کے دروازہ کھول دیا تاکہ تازہ ہوا میں سانس لیتے ہوئے بھی مجھے رومال سے اٹھنے والی بو کی چبھن کا احساس ہوا، مگر اب میرے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ ویری گڈ، محسن نے آہستہ سے کار کا دروازہ کھول کے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ سب ریکارڈ ہو گیا۔ تو نے بھی کمال کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسکرپٹ پہلے سے تیار تھا۔ الف دین ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں باہر آؤں جی مدد کے لیے؟ اس نے جھک کر کہا۔ نہیں، ہم دونوں کافی ہیں یہ جنازہ اٹھانے کے لیے، میں نے کہا۔ پھر محسن نے میری مدد کی اور ہم راجہ فتح شیر کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ گلی میں جھانک کر اطمینان کیا کہ باہر کوئی نہیں ہے اور فتح شیر کو پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ میں نے واپس ڈرائنگ روم میں جا کے رومال سے ہر اس جگہ کو صاف کیا جہاں میری انگلیوں کے نشانات کی موجودگی کا شبہ ہو سکتا تھا۔ لائٹ آف کی اور دروازہ باہر سے بند کر کے نکل آیا۔ 11:30 بجے ہم اسی راستے پر رواں تھے جس راستے سے آئے تھے۔ صدر بازار کا چوراہا پار کر کے میں نے ہیڈ لائٹس آف کر دیں اور باقی راستہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس دھندلی سی روشنی میں طے کیا جو پارکنگ لائٹ سے پھیل رہی تھی۔ کوٹھی کے قریب پہنچ کے میں نے یہ چھوٹی لائٹس بھی بجھا دیں اور کار کو سیدھا عقبی حصے کے گیراج میں لے گیا۔ اوپر کی منزل کی یہ کھڑکی روشن ہوئی تو میں نے جھانک کر دیکھا۔ میں نے اور محسن نے فتح شیر کو الف دین کی مدد سے اٹھایا۔ الف دین نے اس کے درمیانی حصے کو نیچے سے سہارا دیا جو خاصا بھاری تھا اور ہم اسے سیڑھیوں کے راستے اوپر لے گئے۔ رابعہ دروازہ کھولے اور ہاتھ میں ریوالور لیے مہمان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ الف دین نے تمام گفتگو گاڑی کے FM بینڈز کے ذریعے سنی تھی، چنانچہ وہ بے حد مشتعل تھا اور راستے بھر ہم سے پوچھتا آیا تھا کہ ہم اس دشمن کو کیا سزا دیں گے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ راول ڈیم کی جھیل کتنی گہری ہے اور کیا اس کی تہہ سے تافو کی لاش برآمد کی جا سکتی ہے، اور اس کی دلی تمنا تھی کہ فتح شیر کو اسی طرح پاؤں میں بھاری پتھر باندھ کر اسی جگہ غرقاب کرنے کا موقع اسے فراہم کیا جائے جہاں فتح شیر نے اس کی لاش ڈبو دی تھی۔ ہم نے اس کے جذبات کو قابو میں رکھا اور اسے بار بار تلقین کرتے رہے کہ غصے اور جلد بازی سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب ہم نے فتح شیر کو فرش پر ڈال دیا تب بھی وہ وحشیانہ انداز میں اسے گھورتا رہا اور زیر لب کچھ کہتا رہا۔ اس کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کی موت اور غرقابی کا تصور اتنا اذیت ناک تھا کہ وہ ذہنی طور پر نیم دیوانگی کی کیفیت سے دوچار تھا، اور اس کے سامنے قاتل تو نہیں تھا مگر وہ مجرم ضرور تھا جس نے ایک لاش کا سودا کیا تھا اور اپنا ضمیر 2 لاکھ میں بیچا تھا، لاش کی بے حرمتی کی تھی اور ایک آدمی کے تن مردہ کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا تھا۔ انتقامی جذبات الف دین کو بار بار مغلوب کر لیتے تھے۔ یہ ابھی فوراً ہوش میں نہیں آئے گا۔ میں نے الف دین کو کھینچ کر فتح شیر سے دور کر دیا، اور ہوش میں آنے کے بعد بھی کلوروفارم کا اثر رہے گا، اس سے صبح بات کریں گے۔ ابھی تم سو جاؤ، محسن نے کہا۔ ہم بھی سونے کی کوشش کرتے ہیں، اور رات کو یہ اٹھ کر بھاگ گیا پھر، الف دین نے کہا۔ جب ہم نے اتنی محنت اسے یہاں لانے میں کی تو کیسے اتنی آسانی سے اسے نکل جانے دیں گے، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے اسے باتھ روم میں ڈال دینا کافی ہے، محسن بولا۔ یہ دروازہ توڑ کے تو نہیں جا سکتا۔
میں نے اس سے اتفاق کیا اور ایک بار پھر ہم نے فتح شیر کو گھسیٹا۔ اسے باتھ روم کے فرش پر لٹانے میں یہ خطرہ ضرور تھا کہ کہیں اسے سردی نہ لگ جائے۔ ایک رات میں نہیں مرتا، محسن بولا، زیادہ سے زیادہ نمونیا ہوگا، وہ ٹھیک کر لیں گے۔ اگر مر جائے گا تب بھی افسوس نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ہر جرم کا اعتراف تو کر ہی چکا ہے، سزائے موت جرم کی نوعیت کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ محسن کے پیچھے سے رابعہ نے کہا، لیکن اس کے اعمال کی مناسبت سے کم ہے۔ محسن نے کہا اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ ہم دونوں ایک ہی لحاف میں گھس گئے۔ کتنے ٹیپ استعمال ہوئے؟ میں نے کہا۔ آواز صاف آ رہی تھی نا؟ بالکل صاف تھی۔ 90 منٹ کا ایک کیسٹ تقریباً دونوں طرف سے بھر گیا۔ محسن نے کہا، مائکرو فون بہت حساس ہے، ریڈیو کے اسپیکر کی آواز باہر تو نہیں سنائی دیتی تھی؟ شیشے بند تھے، محسن بولا۔ اس کے علاوہ گلی میں سے 2 ہی آدمی گزرے، انہیں بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ کار میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ریڈیو سے ٹیپ کے لیے ڈائریکٹ کنیکشن لے لیا تھا۔ تو نے BSc کیا ہے محسن، تھوڑا سا وائرلیس اور ٹیلی کمیونیکیشن کی طرف توجہ دے، تیرا تو فطری رجحان ہے اس طرف۔ میں نے کہا، ہمارے پاس 2 طرفہ مواصلاتی رابطہ ہونا چاہیے۔ ہونا تو چاہیے، واکی ٹاکی بازار میں نہیں ملیں گے کیا؟ اسمگل کیے ہوئے؟ معلوم کرنا پڑے گا، اگر ملے بھی تو کراچی میں ملیں گے۔ میں نے کہا، کراچی تو جانا ہی ہے ہمیں، وہاں دیکھ لیں گے، ورنہ پھر بتائیں گے۔ محسن بولا۔ رابعہ اپنے لحاف میں گھس کے سر نکالے ساری گفتگو سن رہی تھی۔ الف دین تیسرے لحاف میں بے سود پڑا چھت کو گھور رہا تھا اور شاید یہ غور کر رہا تھا کہ ایک دن میں تقدیر اسے کہاں لے آئی۔ اگر وہ میرے پیچھے نہ لگتا تو 22,000 لے کر گھر لوٹ جاتا اور چین سے سوتا۔ اسے یہ سب معلوم ہی نہ ہوتا کہ تافو کیسے مرا اور مر کے کہاں پہنچا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، رابعہ نے کہا۔ ٹیپ ریکارڈر مجھے دے دو۔ لیکن ہم کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں، محسن نے کہا۔ 1.5 گھنٹے کا ٹیپ ہے، صبح سن لینا۔ میں ایئر فون لگا کے سنوں گی، وہ بولی۔ اسپیکر بند رہے گا۔ محسن نے ٹیپ ریکارڈر اسے دے دیا۔ کمرے کی لائٹ جلتی رہی۔ پہلے محسن کو اور پھر مجھے نیند نے آ لیا۔ ریوالور جو میں نے رابعہ کو دیا تھا وہ اسی کے تکیے کے نیچے تھا، دوسرا محسن نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا تھا، چنانچہ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں زیادہ تھکا ہوا تھا اور نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ اگر محسن مجھے جھنجھوڑ کر بیدار نہ کرتا۔ سکندر، وہ بھاگ گیا، وہ بولا۔ کون بھاگ گیا؟ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ مجھے کھڑکیوں کے شیشوں سے دن کا اجالا نظر آیا۔ پھر رابعہ اور محسن کے متوحش چہرے دکھائی دیے۔ الف دین کمینہ، محسن نے کہا، اور وہ ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیر گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا۔ فتح شیر کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا اور محسن نے باتھ روم کی طرف دیکھا۔ اس کی کنڈی کھلی پڑی تھی۔ ہوا میں مجھے ایک مخصوص مہک کا احساس ہوا جو گزشتہ شب اس کمرے کی محبوس ہوا میں نہ تھی۔ یہ بند کمروں کے گرد و غبار کی بو نہیں تھی، نئی دیواروں پر سیمنٹ کے تازہ پلستر کی بو نہیں تھی، اور کوئی ایسی بو نہیں تھی جو ہمارے وجود کی خبر دیتی ہو۔ یہ ایک دہشت زدہ کر دینے والی بو تھی۔ میں اٹھ کے باتھ روم کی طرف دوڑا اور دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ باتھ روم کے فرش پر خون ہی خون تھا، خون کے چھینٹے اس کی دیواروں پر تھے اور خون سے اس کا فرش لال ہو رہا تھا۔ خون بہہ کے WC میں چلا گیا تھا اور مجھے خون آلودہ ہاتھوں کے نشان باتھ روم کی دیواروں پر نظر آ رہے تھے۔ درمیان میں فتح شیر مرا پڑا تھا۔ الف دین نے اس کو چھری سے پے در پہ وار کر کے مار ڈالا تھا اور پھر اس کی گردن کاٹ کے الگ کر دی تھی۔ فتح شیر کا سر اپنی کھلی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا اور میں نے گھبرا کے دروازہ بند کر دیا۔ رابعہ اور محسن کی نگاہیں میرے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ آخر اس لمحے بھر کے سکوت کو محسن ہی نے توڑا۔ ہم نے اس پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لیا تھا۔ اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ میں نے بازی میں سب کچھ ہار جانے والی جواری کی طرح کہا۔ وہ تعاون کر رہا تھا اور اس کی کسی بات پر دیوانگی کا شبہ نہیں ہوتا تھا۔ جب تک اس نے فتح شیر کی گفتگو نہیں سنی تھی وہ نارمل تھا، محسن نے کہا۔ میں اس کے ساتھ تھا اور کار ریڈیو میں سب کچھ سن کے اس کا رد عمل دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے رونے لگا تھا، پھر گالیاں دینے لگا تھا اور قسمیں کھانے لگا تھا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے بار بار اپنا سر ڈیش بورڈ پر مارا۔ میں نے اسے قابو میں رکھا۔ ایسی حالت میں تو اس کو اکیلا چھوڑ کر بھی گیا ہوگا۔ جب تو فون کرنے گیا تھا
پہلے تو میں اسے چھوڑ کر چل پڑا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں فتح شیر کے گھر میں گھس نہ جائے اور ہنگامہ کر دے۔ محسن بولا، پھر میں اسے ساتھ ہی لے گیا تھا، ٹیلی فون کے تار بھی اسی نے کاٹے تھے، یہاں بھی وہ نارمل ہو گیا تھا یار۔ میں نے کہا، چپ چاپ پڑا تھا لیکن وہ نارمل نہیں ہوا تھا، اس کے اندر لاوا پک رہا تھا۔ محسن نے کہا، اسی خیال نے اسے سونے نہیں دیا کہ مجرم اس کی دسترس میں ہے اور ہم اسے صبر و ضبط سے کام لینے کی تلقین کر رہے ہیں۔ وہ ہماری کارروائی سے مطمئن نہیں تھا، وہ خود کچھ کرنا چاہتا تھا اور فوراً، لیکن اس کی راہ میں ہم حائل تھے، ہمارے سوتے ہی اسے موقع مل گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا محسن۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے تیرا، یہ کام اس نے کب کیا؟ کم سے کم 2-3 گھنٹے پہلے۔ محسن نے کہا، سب سے پہلے میں جاگا تو مجھے باتھ روم کا دروازہ کھلا دکھائی دیا، اس وقت تک میں نے الف دین کی غیر موجودگی کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ واردات کر کے فرار ہو گیا ہے تو میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ قتل کس وقت ہوا۔ خون جمع ہوا تھا اور کچھ سیاہ پڑنے لگا تھا، معمولی سی سیاہی کی جھلک ہے اب بھی۔ سردی میں خون جل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور باتھ روم میں خنکی زیادہ تھی۔ میں نے کہا، اس وقت 7 بجے ہیں۔ محسن بولا، 5-5:30 بجے سے پہلے اجالا نہیں پھیلتا، اگر وہ اندھیرے میں نکل گیا ہوگا تو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ محسن بولا، دیکھنے والا یہاں کون ہے؟ میں نے کہا، جس نے بھی دیکھا ہوگا اسے سڑک پر پہنچنے کے بعد دیکھا ہوگا، اس کے ہاتھ اور کپڑوں پر خون کے داغ ہوں گے، وہ یقیناً پکڑا جائے گا۔ پاگل کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے وہ پاگل نہ ہوا ہو، اس نے پورے ہوش میں ساری کارروائی کی ہو اور اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے بعد ہوش آیا ہو تو وہ چھپتا چھپاتا گھر پہنچ گیا ہو، اجالا پھیلنے سے پہلے۔ محسن بولا، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں محسن، اگر وہ پکڑا گیا تو ہم بھی پھنس جائیں گے، پولیس کے ہاتھ پڑنے کے بعد تفتیش ہوگی تو وہ سب بتا دے گا۔ وہ کم ہمت اور بزدل آدمی ہے، زیادہ تکلیف بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، اسے سب کچھ معلوم ہے، ہم سب کے نام، پتے، ممکن ہے گاڑی کا نمبر بھی یاد ہو۔ باتھ روم کی دیوار پر خون میں بھرے ہوئے ہاتھوں کے نشانات ہیں، وہ بھی الف دین کے ہاتھ کے ہوں گے۔ فتح شیر تو اٹھ بھی نہیں سکا تھا، الف دین نے بے ہوشی میں ہی اسے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کے الگ کر دیا۔ ایسی وحشت اور ایسے جنون میں اس کو اعتبار کا خیال کہاں رہا ہوگا، اس کے کپڑے اور ہاتھ خون میں بھر گئے ہوں گے، جب اس نے دیوار کا سہارا لیا تو خون کا پورا پرنٹ آ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اسے دلاور کا پتہ نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ فتح شیر سے فارغ ہو کے دلاور کے گھر میں گھس جاتا، اس دیوانگی میں یا تو خود مارا جاتا یا دلاور کا بھی یہی حشر کرتا۔ معلوم نہیں اب وہ کہاں ہے۔ باتیں کب تک کرتے رہو گے، کچھ کرو۔ رابعہ نے پہلی بار لب کھولے، یہاں سے نکلنے کی سوچو، اس لاش کا کیا کرنا ہے؟ یہ نہ ہو پولیس اس کے ساتھ آ پہنچے، پولیس اتنی جلدی نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا، اگر وہ پکڑا گیا تب بھی اسے تھانے لے جایا جائے گا، وہاں اس کا بیان ہوگا، نام تو شاید وہ بتا دے لیکن اس کوٹھی کی نشاندہی کرنا اس کے لیے دشوار ہوگا۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو بے ہوش تھا، پھر ہمارے ساتھ گیا تھا، خود وہ پیچھے بیٹھا رہا تھا اور گاڑی میں نے چلائی تھی۔ واپسی میں محسن اسے راستہ بتاتا آیا تھا، اسے کچھ یاد نہیں تھا لیکن اب اسے یاد ہوگا۔ ڈرائیور ہے جو راستوں کو پہچاننے کی الگ حس رکھتے ہیں، ایک بار سمجھنے کے بعد وہ راستہ نہیں بھولے گا۔ محسن نے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے، لاش کا ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ اسے سمیٹ کر اٹھائیں اور محفوظ طریقے پر لپیٹ کر کہیں لے جائیں۔ میں نے کہا، دفن کریں یا راوی میں ڈال دیں، باتھ روم دھو کے صاف کریں اور خون کے نشانات مٹائیں، ابھی تو یہی بہتر ہے کہ ہم روپوش ہو جائیں اور اپنی موجودگی کے سارے نشانات مٹا جائیں۔ یہ تکیے بستر کو چھوڑ دو لیکن برتن سب اٹھا لو، ان پر فنگر پرنٹ ہوں گے، دروازوں پر جہاں بھی ہمارے ہاتھ ہوئے صاف کرو اور نکل چلو، رات تک دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ مجھے معلوم ہے الف دین کا پتہ کہاں سے ملے گا۔ ہم سب نے بڑی پھرتی دکھائی اور رابعہ نے 10 منٹ میں سب برتن وغیرہ سمیٹ کر ایک تکیے کے غلاف میں ڈال دیے۔ ہم نے رات کو سگریٹیں پی تھیں اور ٹکڑے فرش پر تسلی سے بھجائے تھے، اس نے جھاڑو کی مدد سے سب اکٹھے کر دیے اور ہیٹر لگا کے اوپر ڈال دیے، ذرا سی دیر میں وہ راکھ بن گئے۔ رابعہ نے جھاڑو سے فرش بھی صاف کر دیا اور زینہ بھی، جس کی گرد میں ہمارے نقشے قدم نمایاں ہو گئے تھے۔ محسن نے اتنی دیر میں کپڑا لے کر سب دروازوں کے ہینڈل، کنارے اور کنڈیاں، لاک وغیرہ صاف کر دیے۔ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے سب سامان کار کی ڈکی میں منتقل کیا۔ آخری بار میں اور محسن اس کمرے کا جائزہ لینے گئے جہاں ہمارا قیام صرف ایک رات رہا تھا۔
یہ رابعہ کا اپنا گھر تھا جہاں سے وہ مجرموں کی طرح فرار ہونے پر مجبور تھی۔ ایک مرتبہ پھر اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ اگر بعد میں پولیس تفتیش کے لیے آئی تو اخبار میں خبر ہوگی کہ مشہور ایڈوکیٹ خاتون رابعہ قاری کی کوٹھی میں پولیس افسر کا بے ایمانہ قتل۔ خاتون وکیل روپوش ہیں۔ باقی باتیں اخبارات زیب داستان کے لیے بنائیں گے، گڑے مڈے اکھاڑیں گے، رابعہ سے منسوب افواہوں کو واقعات کی صورت میں پیش کریں گے اور قارئین کو یاد دلائیں گے کہ یہ وہی خاتون وکیل ہیں جن کا نام سکندر بخت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور سکندر بخت وہ مفرور اشتہاری مجرم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کمرے میں اب 3 بستر لگے رہ گئے تھے۔ ان سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا تا وقت یہ کہ پولیس سراغ رسا کتے استعمال نہ کرے جو بستر کو سونگھ کر ہمارے جسموں کی بو پہچان لیں۔ ایک بستر میں رابعہ سوئی تھی، میں اور محسن ایک ساتھ تھے، اور تیسرے بستر میں الف دین تھا۔ میری اور محسن کی ملی جلی بو سے کتے یقیناً کنفیوز ہوتے۔ الف دین اجنبی تھا، چنانچہ صرف رابعہ تھی جس کے بدن کی خوشبو اس کے وجود کا سراغ دے سکتی تھی۔ لیکن مجھے اس بات کا کوئی امکان نہیں نظر آتا تھا کہ قتل کی ایک واردات کے لیے پولیس اتنا اہتمام کرے گی۔ قتل ایک پولیس افسر کا تھا، لیکن کسی غیر آباد کوٹھی میں کون آیا کون گیا یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ بیان کے لیے پولیس رابعہ کو یقیناً تلاش کرے گی اور شاید ضامن رضوی صاحب سے بھی رابطہ قائم کرے گی، لیکن وہ کیا بتائیں گے؟ یہی کہیں گے کہ مجھے نہیں معلوم وہ یہاں سے نکل کے کہاں گئی۔ تاہم سامنے نہ آنے کے بعد رابعہ کی حیثیت بھی مفرور مجرم کی سی ہو جائے گی، اور چونکہ کوٹھی کی مالک وہ ہے اس لیے جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں۔ اس کے ہم پیشہ بھی اس کے داستان ماضی کے ہر ورگ سے ایک کہانی کا سلسلہ قائم کر لیں گے، اور یہ کہانی جہاں سنائی جائے گی رنگ بدلتی جائے گی۔ باتھ روم میں پڑی ہوئی لاش سے بھی کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ گزشتہ شب فتح شیر کے گھر میں کسی نے مجھے آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اس کی بیوی بچوں نے بھی نہیں، اور میں نے اسے اندر نہیں جانے دیا تھا تو یہ اچھا ہی کیا تھا۔ اب تو اس کی بیوی کسی کو نہیں بتا سکے گی کہ رات کو اس کو سونے کے بعد راجہ فتح شیر کس وقت باہر گیا تھا اور کس کے ساتھ گیا تھا۔ وہ پہلے تو اس کی واپسی کا انتظار کرے گی۔ پولیس والے ہنگامی حالات میں کچھ بتائے بغیر بھی نکل جاتے ہیں۔ ممکن ہے وہ یہ سمجھ کے چپ رہے کہ فتح شیر ڈرائنگ روم کی کنڈی باہر سے لگا کے گیا ہے تو کہیں قریب ہی گیا ہوگا۔ اس کی وردی اور جوتے سب گھر میں موجود ہوں گے۔ 9-10 بجے سے پہلے وہ بچوں کو ادھر ادھر بھیجے گی کہ محلے میں کسی سے پوچھیں، جہاں بھی وہ جاتا ہوگا، کسی دوست، عزیز یا رشتہ دار کے گھر۔ تھانے میں وہ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد فون کرے گی اور تبھی سے معلوم ہوگا کہ فون تو خراب ہے۔ 10-11 بجے سے پہلے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ نہیں ہوگی۔ میں نے نیچے آ کے ڈرائیور کی جگہ سنبھالی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ سورج نکل آیا تھا، لیکن اس کی دھوپ میں عجیب سی زرد اداسی اور مردنی تھی۔ ایک سوگوار سی فضا میں ماتمی سکوت منجمد محسوس ہوتا تھا۔ میں چلنے ہی والا تھا کہ محسن نے مجھے روک دیا۔ وہ باہر نکلا اور اس نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد زمین پر سے گیلی مٹی اٹھائی۔ باہر ایک نل کا قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا اور اس کے آس پاس کچی زمین پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ چھوٹے سے گھڑے کے گرد کیچڑ تھی اور درمیان میں تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا تھا۔ اس نے کیچڑ کو آگے پیچھے کی نمبر پلیٹ میں یوں اچھال دیا کہ نمبر پڑھا نہ جائے، لیکن یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کسی نے جان بوجھ کے مٹی ملی ہے۔ نظر یوں آئے جیسے گاڑی کہیں کیچڑ پانی سے گزری تھی تو دوسری گاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے نمبر پلیٹ پر یہ چھینٹے پڑ گئے۔ اب کہاں چلیں؟ محسن نے تھکے ہوئے مایوس لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھکانہ مل گیا تھا، میرا خیال ہے ٹیڈی کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا صبح کا وقت ہے، وہ مل جائے گا۔ الف دین کے 20,000 بھی تو ہمارے پاس ہی ہیں۔ رابعہ نے کہا وہ اس کے نہیں تھے، اگر چھوڑ گیا ہے تو کوئی قرض نہیں ہے ہم پر۔ میں نے برہمی سے کہا اس سے بڑی تو وہ مصیبت چھوڑ گیا ہے ہم سب کی جان کے لیے، مجھے مل جائے تو۔ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تم نروس ہو رہے ہو ابھی سے؟ وہ نرم پرسکون لہجے میں بولی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سر کو جھٹکا۔ رابعہ کے لہجے نے مجھے شرمسار کر دیا تھا۔ میں اطمینان سے کارٹ چلانے لگا۔ تو نے کہا تھا کہ الف دین کا پتہ معلوم کیا جا سکتا ہے؟ محسن نے پیچھے سے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اس کی بچی کون سے اسکول میں پڑھتی ہے۔ میں نے کہا اسکول میں اس کا پتہ ہوگا، نام اور کلاس رسید پر لکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ الف دن رات اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا تھا۔ رابعہ بولی اس نے جو کچھ کیا پاگل پن کے دورے میں کیا۔ اگر یہ پاگل پن عارضی ہوگا تو وہاں سے بھاگنے کے بعد اس کو اپنے جرم کی سنگینی کا احساس ہوا ہوگا۔
ممکن ہے اس نے ہاتھوں اور کپڑوں کو دھو کر خون کے داغ صاف کرنے کی کوشش کی ہو اور گھر پہنچ کے کپڑے بدل دیے ہوں، بیوی کو بتا دیا ہو کہ اس سے خون ہو گیا ہے۔ بیوی جیسی بھی ہے شوہر کو بچانے کی پوری کوشش کرے گی، محسن نے کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس سے اور ہم سے بچنے کی خاطر بیوی بچوں سمیت بھاگ جائے، میں نے کہا۔ اسے معلوم ہے دلاور سے بچنے کے لیے تافو نے بھی بیوی بچوں کو غائب کر دیا تھا، لیکن پاگل پن کے اثرات شدید اور دیرپا ہوئے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، رابعہ نے کہا۔ وہ خودکشی بھی کر سکتا ہے، جو کچھ ہوگا شام تک معلوم ہو جائے گا، میں نے کہا۔ اگر شام تک اس کوٹھی میں کوئی نہ پہنچا تو میں اور محسن رات کو لاش نکال کے باتھ روم صاف کرائیں گے۔ یہ حماقت ہوگی، جرت نہیں، رابعہ بولی۔ پولیس آس پاس سادہ کپڑوں میں موجود ہوئی تو پکڑے جاؤ گے۔ استاد ٹیڈی شام کو معلوم کر آئے گا کہ پولیس آئی تھی یا نہیں، میں نے کہا۔ وہ ایک چکر تو لگائیں گے، جائے واردات کا معائنہ کریں گے، FIR کاٹیں گے، اور اگر اس کے بعد انہوں نے کوٹھی کی نگرانی کا فیصلہ کیا تب بھی لاش کو اسی جگہ نہیں پڑا رہنے دیں گے۔ یہ سب کارروائی ہوگی تو آس پاس کے لوگوں کے علم میں آ جائے گا۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹیڈی کو ابھی بھیج دیں 1 گھنٹے کے اندر، اور اسے کہیں کہ وہ سارا دن دور سے ہی دیکھتا رہے۔ کیا پولیس رات کو نہیں آ سکتی؟ رابعہ نے کہا۔ رات سے پہلے ہم الف دین کا سراغ لگا لیں گے۔ اگر وہ گھر سے بھی غائب ہوا اور کسی تھانے میں بھی نہ ملا تو پریشانی اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، نہ پولیس کے، نہ ہمارے اور نہ دلاور کے۔ آج کے دن میں کوئی اور انتظام کر لو، رابعہ نے کہا۔ مجھے اپنا پیسہ نکالنے دو اور تم لوگ کوئی کرائے کا مکان تلاش کر لو۔ زیادہ بہتر ہے کراچی چلو، اس شہر سے کچھ عرصے کے لیے نکل جاؤ۔ آج کا دن تو گزرنے دو، میں نے کہا۔ ٹیڈی کے گھر میں ہم محفوظ ہیں، لیکن میں وہ پیسہ ضرور نکالوں گی۔ پیسہ پاس ہو تو سہارا رہتا ہے، رابعہ بولی۔ یہ نہ ہو بعد میں اپنا پیسہ بھی اپنا نہ رہے، جیسے اپنا کوئی گھر اپنا نہیں رہا، کوئی رشتہ اپنا نہیں رہا۔ پیسہ تو بہت بے وفا چیز ہے، پھر اس کو سہارا کیوں کہتی ہو؟ میں نے تلخی سے کہا۔ اور اتنا دکھ ہے رشتوں کے ٹوٹنے کا اور گھر سے بے گھر ہونے کا تو ابھی وقت ہے، لوٹ جاؤ۔ تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ میری بات کا الٹا مطلب کیوں نکال رہے ہو؟ رابعہ نے کہا۔ مطلب نہیں نکال رہا ہوں، بات ہی الٹی ہے، میں نے برہم ہو کے کہا۔ کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ اب بھی یہ سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تم کو؟ رابعہ نے چلا کے کہا۔ گاڑی روک یہاں، محسن نے کہا۔ ڈرائیونگ میں کروں گا، تم دونوں پیچھے بیٹھ کے لڑو۔ ہم نے جگہ بدلی اور میں پیچھے آ گیا۔ رابعہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کے رو رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو پلیز، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میری بات سے تمہاری دل آزاری ہوئی ہے، میں نے کہا۔ دراصل ہم سب اعصابی کشیدگی کا شکار ہیں، عدم اعتماد کا نہیں۔ بعض اوقات جو کہنا چاہیے ہم کہہ نہیں پاتے، غلط الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں یا ہم الفاظ کا غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، ایک دوسرے کو جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھتا۔ یہ غلط ہے، محسن نے کہا۔ دلاور نے بھی ہم کو جتنا سمجھا ہے یہ وہی جانتا ہے، اتنا تو مجھے میرے باپ نے بھی نہیں سمجھا۔ اس کی نظر میں آج بھی میں جلیبی کی طرح سیدھا ہوں، بھولا بھالا اور معصوم۔ رابعہ کو روتے روتے ہنسی آ گئی۔ میں مسکرانے لگا، فضا مسکرانے لگی، امید کی ہر کرن مسکرانے لگی۔ ٹیڈی ابھی سویا پڑا تھا کہ ہم نے یلغار کی۔ وہ ہم سب کو ایک ساتھ اور ساز و سامان کے ساتھ دیکھ کر الوؤں کی طرح دیدے گھمانے لگا۔ صبح صبح کہاں سے نکالے گئے ہو جی آپ سب لوگ؟ کہیں سے نہیں نکالے گئے، میں نے کہا۔ اتنے بے مروت تو تم ہو نہیں کہ اندر بلانے سے پہلے ہی نکالنے کی بات کرنے لگو۔ نکال دینا بعد میں یا خود نکل جانا۔ مہمان تو باعث رحمت و برکت ہوتے ہیں۔ ٹیڈی نے سر ہلایا، خصوصاً بن بلائے مہمان۔ اچھا اب تم نہا دھو لو، محسن نے ٹیڈی سے کہا۔ رابعہ تمہارے لیے ناشتہ وغیرہ بناتی ہے، لیکن ذرا پہلے باہر گاڑی سے سامان اٹھا لاؤ، شاباش۔ اور دیکھو تکلف مت کرنا، اپنا ہی گھر سمجھنا اسے، حالانکہ تم اقلیت میں ہو اب۔ صحیح صورتحال ٹیڈی پر 1 گھنٹے کے بعد واضح ہوئی۔ وہ ہکا بکا سب سنتا رہا۔ یہ تو بڑا لمبا مسئلہ ہو گیا، وہ ساری بات سن کے بولا۔ اب کیا ہوگا؟ تم جاؤ سیدھے وہاں، ذرا دور سے نظر رکھو اس کوٹھی پر جہاں وہ شیر کا بچہ مرا پڑا ہے، میں نے کہا۔ مجھ سے دلاور نے بڑے فخر سے کہی تھی یہ بات کہ فتح شیر بھی شیر کا بچہ ہے، جب اسے معلوم ہوگا تو اس پر کیا بیتے گی، محسن بولا۔ اسے شک ضرور ہوگا کہ یہ بھی ہمارا کام ہے۔
مجھے تو ان 4 کانسٹیبلوں کا خیال آ رہا ہے کہ ان پر کیسی بجلی گرے گی۔ احساس جرم کا شکار تو وہ پہلے ہی ہیں۔ رابعہ کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، محسن نے کہا۔ ہم بینک سے رقم نکلوائیں گے اور میں الف دین کا سراغ لگاؤں گا۔ میں نے جیب سے رسید نکال کے سب کو دکھائی۔ اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی تو ہے، محسن بولا۔ اس پر پورا پتہ ہوگا۔ پتہ اس کمپنی کا ہے جہاں وہ سب سے پہلے ٹرک ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم ہوا تھا۔ میں نے کہا، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ ہم سب ایک ساتھ نکلے۔ کار کی نمبر پلیٹ تو گندی تھی ہی، صفائی نہ ہونے سے پوری گاڑی گندی ہو رہی تھی اور ہم نے بہتر سمجھا کہ اسے صاف نہ کیا جائے۔ ٹیڈی کرشن نگر میں سوری بلڈنگ کے سٹاپ تک ہمارے ساتھ گیا، پھر اس نے بس یا رکشہ سے جانے کا ارادہ کر لیا اور ہم نے اسے تاکید کی کہ وہ محتاط رہے۔ چابی چوکھٹ کے اوپر رکھی ہے، ٹیڈی نے کہا۔ جو پہلے پہنچے دروازہ کھول دے۔ ہم تو دروازہ کھولے بغیر بھی گھس جائیں گے، میں نے کہا۔ تم اندر مت ہو جانا، قسم مولا علی کی۔ وہ مونچھوں پر تاؤ دے کر بولا، اتنی عقل اپنے پاس بھی ہے، آپ سب نے مل کر دماغ درست کر دیا۔ یہ ٹھیک کہا تم نے، معلوم نہیں کس کس کا دماغ ہم نے درست کر دیا اور کس کس نے ہمارا دماغ خراب کر دیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ہم نکل گئے۔ کار میں نے محسن کے حوالے کی اور اس نے مجھے ضلع کچہری کے پاس اتار دیا۔ وہ گھوم کر مال روڈ پر ہو گئے اور میں پیدل چل پڑا۔ جس اسکول کا پتہ رسید پر درج تھا وہ زیادہ دور نہیں تھا۔ 10 منٹ بعد میں اسکول کے پرنسپل کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ مجھے اس بچی سے ملنا ہے، میں نے رسید دکھا کے کہا۔ پتہ مل جائے تو مزید بہتر۔ کس سلسلے میں؟ پرنسپل نے اینک کے شیشوں کے اوپر سے مجھے دیکھا۔ کیا لگتے ہیں آپ اس بچی کے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے حقیقت کا اعتراف کرنا بہتر سمجھا۔ میں ڈاکٹر امجد ہوں۔ اس بچی کا باپ اپنا پرس میرے کلینک میں بھول گیا جس میں خاصی بڑی رقم کے ساتھ یہ رسید بھی تھی۔ میں اس امانت کو اس تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے گھنٹی بجا کے چپڑاسی کو بلایا اور اسے کہا کہ الف دین کی بچی کو بلا لائے۔ وہ 15 منٹ بعد لوٹا۔ اس تمام وقت میں پرنسپل نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ جانے فائلوں میں کیا دیکھتی رہی۔ پھر چپڑاسی نے مجھے مطلع کیا کہ وہ بچی آج نہیں آئی، ضرور وہ بیمار ہوگی۔ پرنسپل نے کہا، ورنہ ٹرمینل ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ خیر میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس نے ایک خاصا بڑا رجسٹر طلب کیا، GAR یا جنرل ایڈمیشن رجسٹر۔ اس میں سے ایک سلپ پر کچھ نوٹ کیا اور سلپ مجھے تھما دی۔ الف دین کا پتہ معلوم کرنا بھی کوئی مشکل کام ثابت نہیں ہوا، لیکن میں اس کے گھر تک پہنچا تو مجھے دروازے میں کفل نظر آیا۔ میں نے ادھر ادھر لوگوں سے دریافت کیا۔ اس وقت گھروں میں صرف عورتیں تھیں۔ انہوں نے مجھے سرسری طور پر ٹال دیا۔ معلوم نہیں کہاں گئے ہیں، گئے ہوں گے کہیں کسی سے ملنے یا بازار، ہمیں بتا کے نہیں گئے۔ دوسری طرف والوں سے پوچھو۔ بالآخر سامنے کے دروازے سے ایک شخص برآمد ہوا۔ میرے سوال پر اس نے مجھے خاصی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیا کام ہے جی آپ کو اس سے؟ کام اس سے ہے تو تم کو کیا بتاؤں، میں نے چڑ کے کہا۔ میرا فرینڈ ہے وہ۔ کیا ہے؟ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہی دوست ہے میرا، میں نے اسے سمجھایا۔ وہ کچھ پریشان تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ راولپنڈی جائیں تو میری فیملی کو بھی جانا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر امجد ہے۔